بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی مس زائدہ، کلاس 5 کی اردو کی ٹیچر۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے غصہ نظم کے بارے میں۔ غصہ تو بہت بری بات ہے نا، غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اچھے بچے جو ہے وہ کبھی غصہ نہیں کرتے بلکہ غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ آج جو ہم نظم پڑھیں گے غصہ، اس کی شاعرہ ہیں، لکھنے والی ہیں سروت سلطانہ ثروت۔ سروت سلطانہ ثروت ایک بہت مشہور شاعرہ اور ادیبہ ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت پیاری پیاری نظمیں بھی لکھی ہیں اور کہانیاں بھی لکھی ہیں، جو بچوں کو مختلف انداز میں ان کی اصلاح کریں، ان کو اچھی باتیں سکھائیں۔ ان کی ایک مشہور کتاب بھی ہے جس کا نام ہے اچھی سچی باتیں۔ تو انہوں نے اس غصہ نظم میں کیا لکھا ہے بچوں، آئیے ہم مل جل کر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ بھی پڑھیے، نکال لیجیے صفحہ نمبر 20۔ غصہ جب بھی آتا ہے دل پتھر بن جاتا ہے، بس نہ چلے کچا کھا جائے، پھرے تو تلوار اٹھائے، بہتا پانی دم بھر میں، پھر طغیانی پل بھر میں، جیون الٹ پلٹ کا کھیل، نفرت دوری قربت میل۔ ہم سب بچے یہ سوچیں، مصنف بن کے یہ سوچیں، شرم کریں اس غصے پر، پھر نہ ہوگا دل پتھر۔ تو بچوں یہ تھی غصہ نظم۔ دیکھیں نیچے شاعرہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، سروت سلطانہ ثروت نام ہے ان کا۔ تو یہ آج ہم نے غصہ نظم پڑھی ہے۔ اس کے مشکل الفاظ ہم کاپی میں کریں گے، اس کو اسی طرح کاپی میں لکھنا ہے۔ آئیے کاپی ورک کس طرح کرنا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ٹائٹل پیج بنانا ہے، اس کے بعد نظم کی خوش خطی کرنی ہے۔ ایک پیج پہ آ جائے، جتنی بھی آ جائے۔ اس کے بعد آپ کو الفاظ معنی کرنے ہیں جو آلریڈی صفحہ نمبر 22 پر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، کس طرح کام کرنا ہے یہ میں آپ کو کاپی دکھا رہی ہوں۔ سب سے پہلے سوال لکھنا ہے، معنی لکھیے۔ اس کے بعد آپ نے سینٹر میں کالم ڈرا کرنا ہے، بلیک سے الفاظ لکھیں گے، الفاظ و محاورات، اور بلو پین سے، انک پین سے معنی لکھیں گے۔ معنی جمع ہے معنی کی، ٹھیک ہے، معنی کی جمع معنی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو پہلا ہے دل پتھر بن جانا، دل بہت سخت ہو جانا، بس نہ چلنا قابو میں نہ ہونا، کچا کھا جانا شدید غصے کا اظہار کرنا۔ نمبر 4 پھرنا غصے میں آنا یا لڑنے کو ہر وقت تیار رہنا۔ اس کے بعد ہے دم بھر میں، ایک پل میں یا ایک لمحے میں۔ ٹھیک ہے بچوں، طغیانی دریا کا چڑھاؤ، جب دریا بہت زیادہ چڑھا ہوا ہو، اس میں بہت زیادہ پانی ہو تو وہ طغیانی والی صورتحال ہوتی ہے، اس میں طوفان آنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ ہم نے سائڈ میں طوفان بھی لکھ دیا ہے۔ جیون کہتے ہیں زندگی کو، الٹ پلٹ عدل بدل، ٹھیک ہے بچوں، یا الٹا سیدھا جو بھی لکھیں آپ۔ قربت کہتے ہیں نزدیکی کو، نزدیک قریب آنا، نزدیکی، ٹھیک ہے۔ میل کہتے ہیں میل ملاپ کو، ملن کو۔ منصف کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تو ہو گیا الفاظ معنی۔ اب آ جائیے اس کے سوال جواب پہ جو صفحہ نمبر 23 پہ موجود ہیں۔ پہلا سوال ہے غصے کا دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ غصے کا دل پر بہت اثر ہوتا ہے، غصے میں دل سخت ہو جاتا ہے اور اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا، دل چاہتا ہے کہ مخالف کو کچا کھا جائیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، غصے کے 3 نقصانات لکھیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، غصے کے نقصانات کی ہیڈنگ ڈالنا ہے اور اس کے 3 نقصان لکھنا ہے۔ اس میں نمبر 1 کیا ہے، غصے میں انسان اپنی طبیعت خراب کر لیتا ہے۔ نمبر 2 دل سخت ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 اور پھر اکثر ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3 کا مطلب سمجھ میں آیا، ندامت یعنی شرمندگی ہو سکتا ہے غصے میں آپ ایسی بات کہہ دیں جو بعد میں آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنے، ٹھیک ہے، اس وقت ہم اپنے آپ میں نہیں ہوتے نا، کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ نمبر 3 دیکھیے، غصہ پی جانے کے 4 فوائد تحریر کریں، آپ فائدے لکھنے ہیں، فائدے کی جمع ہے فوائد، ہیڈنگ ڈالیں گے آپ غصہ پی جانے کے فوائد۔ نمبر 1 انسان میں برداشت کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ نمبر 2 انسان معتبر ہو جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ رسپیکٹیبل، عزت دار ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 لوگ ایسے انسان کی بہت قدر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے جس کا آغاز یعنی اس کی شروعات جو ہوتا ہے وہ غصے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ گئی آپ کے پاس تشریح، آخری شعر کی ہمیں تشریح کرنی ہے اور شاعر کا حوالہ بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ شعر دیکھیے، غصہ جب بھی آتا ہے، ہم نے دوسرا شعر لیا، غصہ جب بھی آتا ہے دل پتھر بن جاتا ہے۔ حوالہ،
یہ شعر ہماری اردو کی کتاب کی نظم غصہ سے لیا گیا اور اس کی شاعرہ ثروت سلطانہ ثروت ہیں. حوالے میں بس یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے اور اس کی شاعرہ کون ہے. ٹھیک ہے, تشریح دیکھیے. اس شعر میں شاعرہ یعنی کہ ثروت سلطانہ صدیقی صاحبہ نے بچوں کی اصلاح کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں اگر ہم اپنے غصے کو قابو میں رکھیں گے تو وہ ہمارے اور مخالف دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. غصے میں ہمارا دل مخالف کے لیے سخت ہو جاتا ہے اور طاقتور وہ ہے جو غصے کو قابو میں رکھے, کسی کی دل آزاری نہ کرے کہ بعد میں ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. بس اس شعر میں یہ بتایا ہے غصہ جب بھی آتا ہے دل پتھر بن جاتا ہے یعنی کہ دل سخت ہو جاتا ہے. اب بچوں آپ نے صفحہ نمبر 23 پہ دیکھنا ہے. صفحہ نمبر 23 پہ بک میں آپ نے یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے. صفحہ نمبر 23 پہ دیکھیے میں نے 2 بنا دیے تھے. ان الفاظ کے 4 قافیے بنائیے. قافیے کہتے ہیں ملتی جلتی الفاظ والے الفاظ. ٹھیک ہے, لفظ جیسے پانی, خانی, رانی 2 میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیے. اس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, نانی, جو آپ کی مرضی ہو. ٹھیک ہے بیٹا, جس کے آپ میں نونیت نہیں آتا ہو. نمبر 2 ہے نفرت, میں نے دیکھیں 2 بنائے. عزت, طاقت 2 آپ خود بنائیں گے. نمبر 3 دوری, دوری کا میں نے بنایا پوری, ادھوری 2 آپ کے لیے چھوڑ دیے, وہ آپ 2 خود بنائیں گے. دم کا ہے خم. ٹھیک ہے, نم, نم کہتے ہیں گیلے کو, 2 آپ خود بنائیں گے. شرم, شرم کا میں نے لکھا ورم, کرم, زخم 1 اس میں چھوڑ دیا کیونکہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا بچوں کو, تو میں نے یہ 1 چھوڑ دیا. یہ 1 آپ خود بنائیں گے. تو بچوں آج کا کام ہم یہاں تک رکھتے ہیں, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں مس زائدہ, آپ کی کلاس 5 کی اردو کی مس. ٹھیک ہے بچوں, آج ہم نظم پڑھیں گے سونا اور ہمدردی, جو پیج نمبر 42 پہ ہے. نکال لیجئے بچوں. یہ نظم صرف آپ کو پڑھنی ہے, زبانی ہے یہ نظم, اس کا کوئی کاپی ورک ریٹن نہیں ہے, لیکن میں اس میں سے کوئی بھی آنسر کوسچنس آپ سے پوچھ سکتی ہوں, سوال جواب آپ سے کر سکتی ہوں, آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو غور سے سنیے اور گھر میں بھی پڑھیے گا. سب سے پہلے ہم اس کے شاعر جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے ان کا تعارف دیکھتے ہیں. محمد رمضان گوہر عہد حاضر کے شاعر ہیں. انہوں نے بچوں کے لیے وطن اور قومی رہنماؤں سے بہت محبت سے سرشار نظمیں لکھی ہیں. ان کی نظمیں ان کی کتاب روشنی کے نغمے میں شامل ہیں. جو بچے ذوق شوق سے پڑھتے ہیں اس نظم کو درست تلفظ کے ساتھ ترنم سے پڑھیے. دیکھیے اس میں درست تلفظ کے ساتھ ہمیں ترنم سے پڑھنا ہے, اور اس کے شاعر محمد رمضان گوہر صاحب ہیں. ٹھیک ہے بچوں, تو ہم شروع کرتے ہیں. ویران سی سڑک پر بیمار ایک پڑا تھا, شدت سے درد کی وہ بے حال ہو رہا تھا. آنکھوں کے سامنے تھا مایوسیوں کا سایہ, مجبور اور پریشان, بیزار و بے سہارا. ناگہاں ایک رہائی اس راستے سے گزرا, اس نے قریب سے جو بیمار ایک دیکھا, گھوڑے سے وہ اتر کر آیا, اس کے قریب آیا. غربت جو اس کی دیکھی کچھ اس کو دینا چاہا, سونا تھما کہ اس کو خود ہو گیا روانہ. جانے کے بعد اس کے بیمار نے یہ سوچا, کیا خوب آدمی تھا دل کی نہ بات سمجھا. حالت نہ میری پوچھی 2 پل نہ پاس بیٹھا, دل میں کہا یہ آخر بیکار ہے یہ سونا. وہ 4 ساتوں میں ایک اور شخص پہنچا, تھا وہ غریب لیکن اس کے قریب بیٹھا. الفت بھری ادا سے دکھ درد اس کا بانٹا, اس کو دوا پلائی کھانا اسے کھلایا. بستر بچھا کے اپنا بیمار کو لٹایا, بیمار آدمی نے دل کا قرار پایا. لیکن وہ پہلا راہی جو سونا دے گیا تھا. اب بچوں آ جائیے پیج نمبر 44 پہ. ایک روز اتفاقاً پھر اس کے پاس آیا, گھوڑے سے پھر اتر کر اس کا مزاج پوچھا. بیمار پھر یہ بولا, ہے میرا حال اچھا, جو آپ نے دیا تھا لے لیجئے یہ سونا. سونے سے لاکھ بہتر دکھ درد بانٹ لینا, تجھ سے غریب اچھا جو میرے کام آیا. زوردار نے سنا جب پھر خوب سٹ پٹایا, ہے مال و زر سے بہتر انسان کے کام آنا. محمد رمضان گوہر نے یہ نظم بچوں آپ کے لیے لکھی ہے, جس میں ایک بیمار غریب آدمی کا ذکر کیا ہے کہ ایک سڑک پہ ایک بیمار اور غریب آدمی پڑا ہوا ہوتا ہے, تو وہاں سے ایک امیر آدمی گزرتا ہے. جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بیچارہ غریب ہے, اس کے پاس علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ اس کو سونا دے کے چلا جاتا ہے کہ وہ اس کو بیچ کے اپنا علاج کرا لے. لیکن وہ اتنا بیمار ہوتا ہے کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتا, اس کے لیے تو سونا بیکار ہوتا ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے وہاں سے ایک اور آدمی گزرتا ہے جو ذرا غریب ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس کا مزاج پوچھتا ہے، اس کو دوا لا کے دیتا ہے، دوا پلاتا ہے اور وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد اسی سڑک پہ وہی امیر آدمی جو گھوڑے پہ آیا تھا اس کو ملتا ہے اور اس کا حال احوال پوچھتا ہے، تو وہ یہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ لے لیجیے اپنا سونا، یہ سونا میرے کسی کام کا نہیں ہے، مجھے تو دوا کی ضرورت تھی نا، تو سونا مجھے میرے کسی کام کا نہیں، میں تو بیمار تھا، مجھے دوا چاہیے تھی جو دوسرے آدمی نے پلا دی۔ تو محمد رمضان گوہر صاحب جو اس نظم کے شاعر ہیں، انہوں نے اس میں ایک بہت خوبصورت کہانی بیان کی ہے۔ آپ بھی بچوں غور سے پڑھیے گا اور جو الفاظ معنی اس میں صفحہ نمبر 45 پہ دیے گئے ہیں اس کو بھی پوچھے گا۔ راہی، دیکھیں بار بار ایک لفظ استعمال ہوا ہے، راہی۔ راہی کہتے ہیں مسافر یا راستے سے گزرنے والے کو، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 45 پہ الفاظ معنی دیکھ لیجئے۔ ناگاہا کہتے ہیں اچانک، راہی مسافر راستے سے گزرنے والا، دو چار ساتیں یعنی تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے، الفت بھری ادا، محبت بھرا انداز، اتفاقاً اتفاق سے، زوردار مالدار دولت مند، مال و زر دولت روپیہ پیسہ، سٹ پٹانا حیران ہو جانا گھبرا جانا۔ بچوں یہ صرف اورل نظم تھی، آپ کو اس کا کاپی ورک نہیں کرنا ہے، لیکن بہت توجہ سے اور دھیان سے آپ کو اس نظم کو پڑھنا ہے، ہو سکتا ہے اس نظم سے میں آپ سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتی ہوں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مس زائدہ، اپنی کلاس 5 کی اردو کی مس۔ آج ہم ایک نظم پڑھیں گے بچے، بلکہ نظم نہیں ایک پہیلی ہے جو ہم نظم کی صورت میں پڑھیں گے۔ نکال لیجیے بچوں صفحہ نمبر 71۔ یہ پہیلی نظم کی صورت میں آپ لوگوں کے لیے لکھی ہے فراق صاحب نے، اس کے شاعر ہیں فراق روحوی، جو صفحہ نمبر 31 میں ان کا نام دیا گیا ہے۔ یہ پہیلی ہم پڑھیں گے نظم کی صورت میں، لیکن یہ اورل ہے، زبانی، آپ کو صرف اس کو پڑھنا ہے، اس کا بھی کوئی کاپی ورک نہیں ہے، لیکن اس پہیلی کو آپ نے بوجھنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کس چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بچوں ایک پہیلی بوجھو، کون سی وہ ایک چیز ہے بولو، ہر جانب تم گھوم کے دیکھو، ہر سو موجود ہے بچوں، بن اس کے جل جائے کھیتی، بن اس کے مر جائے مچھلی، بن اس کے بیکار ہے کشتی، بن اس کے دشوار ہے ہستی، سمٹے تو بن جائے قطرہ، پھیلے تو ہو جائے دریا، پھول شجر انسان پرندہ، سب کے سب ہیں اس سے زندہ، بچوں بہت ہار نہ جاؤ، بچوں ہمت ہار نہ جاؤ، عقل و ذہانت آج دکھاؤ، اس شے کا تم نام بتاؤ، کتنے گن ہیں اس کے گناؤ۔ تو بچوں یہ ایک پہیلی ہے، اس کا آپ کو جواب ڈھونڈنا ہے اور مجھے بتانا ہے، اس کا کوئی کاپی ورک نہیں ہے، یہ صرف زبانی ہے، ایک نظم پہیلی کی ہے، نظم پہیلی کی صورت میں ہے، آپ کو اس کو بوجھنا ہے اور اس کے شاعر فراق صاحب ہیں۔ تو بچوں آپ اس کو بوجھیے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔